الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ آج جو یہ ہم پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں ہسٹری کے عنوان سے، اور خاص کر اسلامک ہسٹری انڈیا کے اندر جو ہے، یہ انڈین سب کانٹیننٹ میں، اور یہاں پر جو اسلامک ہسٹری ہے، اسلام کیسے آیا اور کیسے پھیلا اور کون کون لوگ آئے، ان کو ہم لوگوں کے سامنے لے کر آنا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان بادشاہوں یا مسلمان وہ لوگ جو باہر سے یہاں آئے اور جن کی وجہ سے اسلام یہاں پھیلا ہے، ان لوگوں کے سلسلے میں تاریخ کے اندر، موجودہ تاریخ میں بہت زیادہ تبدیلی کر دی گئی ہے، اور ان کو اتنا بدنام کیا جا رہا ہے کہ جیسا کہ وہ بہت برے لوگ تھے۔ لہٰذا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی ہسٹری کو، اپنی تاریخ کو محفوظ رکھیں اور لوگوں کے سامنے بیان کریں اور بتلائیں کہ مسلمان یہاں پر کس طریقے سے آئے اور کس طریقے سے انہوں نے حکومتیں کی ہیں یہاں پر۔ تو اسی عنوان کے تحت ہم نے اس کا آغاز کرنے کا ارادہ کیا ہے، اور آج کی یہ جو ہماری ویڈیو ہے، یہ ہمارے اغراض و مقاصد اس کے کیا ہیں وہ بیان کرنا مقصود ہے۔ لیکن اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو تاریخ اتنا وسیع اور اتنا پھیلا ہوا ایک سبجیکٹ ہے کہ اس کے اوپر بات کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ تاریخ تو جب سے انسانیت آئی ہے، جب سے انسانیت اس دنیا میں بسی ہے، اس وقت سے تاریخ چلی آ رہی ہے۔ لیکن تاریخ کا جو مواد ہے، جو تاریخ کی کتابیں ہیں، یا تاریخ کی جو معلومات آج ہمارے پاس ہے، وہ قبل مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی تاریخ مکمل دنیا کی تو ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لیکن کچھ حصے اس کے موجود ہیں، خاص خاص وقتوں کے، یا خاص خاص واقعات کے، یا خاص اقوام کے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ ان کے دور کے، اور حضرت داؤد کے دور کے جو واقعات ہیں جو قرآن اور احادیث کے اندر آ چکے ہیں، یا عیسائی مذہب کے ماننے والے وہ لوگ جنہوں نے دنیا کے اندر علم کو پھیلایا ہے، انہوں نے کچھ کتابیں لکھی ہیں جس کے اندر کچھ احوال موجود ہیں، جیسا کہ یونان کی حکومت کے اور دوسری اس قسم کی حکومتوں کے، اور کچھ واقعات ایسے ہیں جو ہندوستان میں رہنے والی قوم ہندو جو ہے، ان کے ہاں بھی کچھ لٹریچر موجود ہے، جیسا کہ ان کے ہاں قبل مسیح سے پہلے ایک آدمی کا تذکرہ ملتا ہے جس کا نام اشوکا تھا، اور اس نے ہندوستان سے لے کر مصر تک اپنی حکومت قائم کی تھی، لیکن بعد میں پھر اس نے سب چیز سے توبہ کر لی تھی۔ وہ سب ان کے لٹریچر میں اور ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور پھر اسلامی جو منظم ہسٹری ہمارے پاس ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کی ہے، جس میں دنیا کے ہر حصے میں بسنے والی قوموں کی ہسٹری بھی موجود ہے، اور اسی طریقے سے ہر علاقے کے لوگوں کے طور طریقے، ان کے رواج، یہ تمام چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن یہ تمام چیزیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کی ہیں۔ لیکن چونکہ ہم اسلامک ہسٹری بیان کرنا چاہتے ہیں، تو اسلامک ہسٹری پر میں ایک طائرانہ نظر، یعنی ایک یہ کہہ لیجئے کہ بہت کم وقت میں اس کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہوئے میں چند باتیں آپ کو بتلا دوں کہ ہمارے پاس جو قبل مسیح سے پہلے کی تاریخ موجود ہے قرآن اور احادیث کی روشنی میں، اس کے اندر ایک تو حضرت آدم علیہ السلام کا اس دنیا میں آنا، اور وہ کس طریقے سے اس دنیا میں آئے، کیا واقعات پیش آئے، کس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہاں پر بھیجا، اور پھر وہ یہاں پر آ کر بسے، یہاں پر اتارے گئے وہ بھی، اور ان کی اہلیہ محترمہ جو تمام انسانیت کی ماں ہے حضرت حوا۔ اور اسلامک ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ دونوں کو الگ الگ جگہوں پر اتارا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس ہندوستان کے ایک علاقے جس کو سری لنکا کہا جاتا ہے، جو آج ایک الگ ملک ہے لیکن پہلے یہ ہندوستان کا ایک حصہ ہوا کرتا تھا، وہاں پر اتارا تھا، اور ان کی اہلیہ محترمہ پوری انسانیت کی ماں حضرت حوا کو مکۃ المکرمہ کے قریب
اتارا گیا تھا، بلکہ یہ بات میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے کہ جدہ جو شہر ہے مکہ المکرمہ سے 90 کلومیٹر دور، اس جدہ شہر کے اندر ایک قبرستان ہے۔ اس قبرستان کے اندر ایک قبر ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ حضرت حوا کی قبر ہے، اور اسی وجہ سے اس شہر کو جدہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ عربی میں جدہ جو ہے وہ دادی کو کہا جاتا ہے، دادی کو عربی میں جدہ کہتے ہیں، اسی لیے اس شہر کا نام جدہ ہے۔ تو حضرت حوا کو وہاں اتارا گیا تھا، اور پھر کچھ اس قسم کی باتیں ملتی ہیں کہ تقریباً 300 سال دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی ہے، اور 300 سال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں کتنے سال رہے ہیں، اس میں مختلف اقوال ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ 1000 سال وہ دنیا میں رہے ہیں، کچھ کہتے ہیں 1000 سال سے کچھ زیادہ رہے ہیں، اور پھر ان کے بعد کی جو تاریخ ہے اس تاریخ کے اندر، لیکن میں ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد اس دنیا کے اندر پھیلی ہے وہ کس طریقے سے پھیلی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں اس دور کے اندر جڑواں بچے پیدا ہوا کرتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، اور تقریباً ہر سال 2 بچوں کی پیدائش ہوا کرتی تھی۔ تو پہلے سال جو لڑکا اور لڑکی ہیں ان دونوں کو بہن بھائی مانا جاتا تھا، اور دوسرے سال جو لڑکا اور لڑکی ہے ان دونوں کو بہن بھائی مانا جاتا تھا، لہٰذا پہلے سال کے لڑکے کی دوسرے سال کی لڑکی سے شادی ہوتی تھی، اور دوسرے سال کے لڑکے کے پہلے سال کی لڑکی سے شادی ہوا کرتی تھی۔ اس طریقے سے یہ انسانیت پھیلنی شروع ہوئی، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیث علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت شیث علیہ السلام کے بہت زیادہ احوال ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، اور پھر حضرت شیث کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ میرے ایک استاد تھے حضرت مولانا شبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہو گیا ہے، ان سے میں نے جلالین پڑھی ہے۔ تو جلالین کے شروع کرنے سے پہلے اساتذہ کچھ تقریر کرتے ہیں، اور جس چیز کو پڑھانے جا رہے ہیں اس کے بارے میں چند باتیں بتلایا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جلالین شریف کو شروع کرانے سے پہلے اس کے سلسلے میں 2-3 دن تقریر کی، اور 2-3 دن اس کے بارے میں بتلایا۔ تو انہوں نے مجھ کو وہاں درسگاہ میں یہ بات کہی تھی کہ انسان کے اوپر 4 زمانے گزرا کرتے ہیں۔ پہلا زمانہ بچپنے کا ہوتا ہے، دوسرا زمانہ جوانی کا ہوتا ہے، اور تیسرا زمانہ جوانی کے بعد عمر جب ڈھلنے لگتی ہے، بڑھاپے کی شروعات ہوتی ہے، وہ زمانہ ہوتا ہے، اور چوتھا زمانہ جو ہے وہ انتہائی درجے کے بڑھاپے کا ہوتا ہے، جس وقت انسان کی آنکھیں بھی جواب دے جاتی ہیں، کمر بھی جھک جاتی ہے، ہاتھ میں لاٹھی آ جاتی ہے، اور جسم بیمار ہو جاتا ہے، مختلف قسم کی بیماریاں اس کو لگ جایا کرتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے اس دنیا کے اوپر بھی 4 زمانے گزرے ہیں، اور جب انسان بچہ ہوتا ہے تو اس بچے کو زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں۔ پہلے اس کو بیٹھنا سکھایا جاتا ہے، پھر اس کو چلنا سکھایا جاتا ہے، پھر اس کو بولنا سکھایا جاتا ہے، اور پھر اس کو دنیا کی دوسری چیزیں کہ کھانا کیسے کھاتے ہیں، بڑوں سے کیسے بات کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے کپڑا کیسے پہنتے ہیں، چپل کیسے پہنتے ہیں، یہ تمام باتیں زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں یہ سکھائے جاتے ہیں۔ اور جب جوان ہوتا ہے اب اس کے اوپر شریعت لاگو ہوتی ہے، بچے کے اوپر کیونکہ شریعت لاگو نہیں ہوتی اس لیے اس کو وہ تمام چیزیں نہیں سکھائی جاتی جو شریعت کے اندر حلال ہے یا حرام ہے۔ اب اس کو جب جوانی کے قریب آتا ہے اس وقت اس کو دینی تعلیمات دینی شروع کی جاتی ہے تاکہ اس کا ذہن بننا شروع ہو جائے، اور پھر جب وہ جوانی کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر شریعت لاگو ہو جاتی ہے۔ پھر انسان جب بڑھاپے کے اندر داخل ہوتا ہے تو بڑھاپے کا جو اثر اس کے اوپر ظاہر ہوتا ہے وہ سب سے پہلے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے بال سفید ہو جایا کرتے ہیں۔
یہاں سے بڑھاپے کا اثر ظاہر ہوتا ہے، اور پھر اس کی عمر اور بڑھتی ہے، اور پھر جب عمر کے آخری حصے میں بالکل انتہائی درجے کے بڑھاپے میں پہنچ جایا کرتا ہے، تو پھر اس وقت وہ اپنی زندگی کے جو تجربات ہیں ان سے کام لیا کرتا ہے۔ اس وقت وہ اپنے جسم کو کم حرکت دیتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے اپنی عقل اور اپنے تجربات کو استعمال کر کے۔ تو اسی طریقے سے اس دنیا کے اوپر یہ چاروں حالات گزرے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک کا جو یہ زمانہ ہے، یہ سب میں ان کی بات نقل کر رہا ہوں جو انہوں نے اپنی تقریر میں فرمائی تھی، کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک کا جو زمانہ ہے، یہ زمانہ اس دنیا کے بچپنے کا زمانہ ہے۔ لہٰذا اس وقت جو وحی آیا کرتی تھی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، اس وحی کے اندر شریعت کے احکام نہیں بتائے جاتے تھے۔ اس کے اندر یہ سکھایا جاتا تھا کہ آپ کو گھر کیسے بنانا ہے، کن چیزوں کو استعمال کرنا ہے، کھیتی کیسے کرنی ہے، روٹی کیسے بنانی ہے، کھانا کیسے بنانا ہے، اسی طریقے سے کپڑے کیسے بننے ہیں، اس کا میٹیریل کیسے تیار کرنا ہے۔ یعنی جیسے بچے کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نبی کے اوپر احکامات نازل کرتا تھا کہ اس کام کو اس طریقے سے کرو، گویا کہ ایک بچے کو جیسے سکھایا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچپنے کے اندر جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، اس وقت اس کی عمر بہت ہوتی ہے، ابھی بہت عمر اس کی باقی ہے، لہٰذا اس دور کے اندر عمر بھی بڑی لمبی لمبی ہوا کرتی تھی۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جو شریعت لے کر آئے۔ شریعت لے کر آنے والا دنیا میں پہلا نبی کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام، جن کے اوپر شریعت نازل ہوئی ہے۔ یہاں سے دنیا کی جوانی شروع ہوئی ہے، اور جب جوان انسان ہوتا ہے تو وہ بڑا طاقتور ہوتا ہے، لمبا چوڑا ہوتا ہے۔ اسی لیے اسرائیلی روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے اندر لوگوں کے قد بہت زیادہ ہوا کرتے تھے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد جو تھا وہ بھی بہت بڑا تھا۔ ایک روایت میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد 40 ذراع تھا، اور عربی میں ذراع کہتے ہیں ایک گز کو۔ تو ایک گز کے اندر تقریباً 3 فٹ کے قریب یا 3.25 فٹ کے قریب ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو 100 فٹ کے قریب ان کا، 120 فٹ کے قریب ان کا قد تھا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آج کل جو ٹاور لگائے جاتے ہیں یہ 90 سے 100 فٹ کے درمیان ہوتے ہیں، تو 120 فٹ کتنا ہوگا؟ لیکن اسرائیلی روایات میں یہ ملتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے اندر لوگوں کے قد جو تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی زیادہ بڑے تھے، اور لوگ بڑے طاقتور تھے، اور ان کو اپنی طاقت کے اوپر بڑا گھمنڈ تھا، کیونکہ نوجوانی میں انسان کو کچھ نظر نہیں آتا، وہ کچھ برداشت نہیں کرتا، اس کے اندر گھمنڈ ہوتا ہے اپنی نوجوانی کا، اپنی طاقت کا، اور جسم اس کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے جسم کو جیسے چاہے ویسے استعمال کر لے۔ پھر اس کے بعد میں اگر اس پر بات کروں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ یہاں سے دنیا کی جوانی شروع ہوئی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے اس دنیا کا بڑھاپا شروع ہوا ہے۔ دنیا کے اندر سب سے پہلے جو بال سفید ہوئے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہوئے ہیں، اس سے پہلے بال سفید نہیں ہوا کرتے تھے۔ یہاں سے دنیا کا بڑھاپا شروع ہوا ہے، اور جب دنیا اپنے بڑھاپے میں بڑھتی چلی گئی تو لوگوں کا قد بھی نیچا ہوتا چلا گیا۔ جیسے کہ انسان جب جوان ہوتا ہے، لمبا تڑنگا ہوتا ہے، اور پھر جیسے جیسے بڑھاپا اس کے اوپر آنے لگتا ہے، کمر جھکنے لگتی ہے، جسم کمزور ہونے لگتا ہے، بیماریاں گھیرنے لگتی ہیں، عمر کم ہونے لگتی ہے۔ اسی طریقے سے اس دنیا کے اندر جس طریقے سے بڑھاپا بڑھتا چلا گیا، اسی طریقے سے ان تمام چیزوں کے اوپر فرق پڑتا چلا گیا۔ عمریں بھی کم ہوتی چلی گئیں،
قد بھی گھٹتا چلا گیا، بیماریاں زیادہ بڑھتی چلی گئیں۔ ہم بلکہ اپنے بڑوں سے سنتے ہیں کہ ہمارے بڑوں کے دور میں اتنی بیماریاں نہیں تھیں جتنی آج ہیں۔ تو ہم روزانہ ہر ایک دن انتہائی بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ دنیا روز گزرتے دن کے ساتھ مزید اپنی آخری عمر کی طرف بڑھ رہی ہے، تو یہ تمام چیزیں آنا یہ لازمی بات ہے۔ تو پھر نبی کریم علیہ السلام جب تشریف لائے ہیں تو اس وقت دنیا اپنے بڑھاپے کے آخری درجے میں داخل ہو چکی تھی۔ اسی لیے ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا منبر کے اوپر تشریف لے جا کر کہ میرے اور قیامت کے درمیان اتنا فرق ہے جتنا ان دو انگلیوں کے درمیان فرق ہے۔ اب اس کی تفسیر مفسرین نے جو کی، محدثین نے جو کی ہے، وہ یہ کی ہے کہ میں اور قیامت اس طریقے سے ملے ہوئے ہیں جیسے یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ لیکن ایک اور دوسری تفسیر ہے، جو ایک اور محدثین نے اس کی دوسری تفسیر یہ کی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ دنیا کی مکمل اتنی عمر ہونی تھی، میں جب آیا ہوں تو اتنی عمر گزار چکی ہے، دنیا صرف اتنی رہ گئی ہے۔ اب سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول اس طریقے سے اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ میرے اور دنیا میں اتنا فرق ہے جتنا ان دو انگلیوں میں فرق ہے۔ اب 1400 سال کے بعد اب ہم کہاں ہوں گے؟ تو یہ ایک میں نے تاریخ کو سمیٹا ہے بہت کم وقت کے اندر، خاص کر اس تاریخ کو جو ہماری اسلامک لٹریچر میں اور اسلامک کتابوں اور قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ لیکن ہمارا موضوع جو ہے وہ اصل میں اسلامک تاریخ ہے، اور اسلامک تاریخ میں بھی وہ تاریخ جس کا تعلق اس ہندوستان کے علاقے سے ہے، جس کے اندر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، برما اور یہ آپ کا نیپال وغیرہ، یہ تمام ملک آتے ہیں۔ اس کے اندر جو اسلام آیا ہے وہ کس طریقے سے آیا ہے اور کس طریقے سے پھیلا ہے، اور یہاں کی معاشی زندگی پر اور یہاں کی سیاسی زندگی پر مسلمانوں کے آنے سے کیا فرق پڑا ہے، ان تمام چیزوں کو ہم اس پروگرام کے اندر شامل کریں گے اور ابتدا سے لے کر چلیں گے، اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ پروگرام آپ لوگوں کے لیے مفید بھی ثابت ہوگا اور آپ کو پسند بھی آئے گا۔ تو میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر اس کے اوپر بات شروع کروں گا اور اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح علم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔